अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786। प्यारे दोस्तों, ये चैनल ना सिर्फ आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान की रहनुमाई देता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने में मिलती हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के दूसरे शोबों के बारे में भी आपको रहनुमाई फराहम करने की कोशिश करता रहता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ही मरकूज़ ना रखूँ। मैंने उनका दिमाग ख़राब नहीं करना, मैंने उनको प्रॉपर गाइड करना है ज़िंदगी के तमाम शोबों में, वरना ये ना हो कि वो डिग्रियों वाले बेवकूफ़ कहलाएं और ज़िंदगी के बाकी शोबों में वो नाकाम हो जाएं। तो अब माशाल्लाह 2021 का जनाब आगाज़ है और इस आगाज़ में हमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, दरअसल हमारी उम्र कम हो रही है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि हमारी उम्र दुनियावी एतबार से बढ़ रही है, लेकिन दरअसल हम अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। और जनाब 2021 चढ़ते ही यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हो गई हैं कि जी आप नए साल में ऐसे करें तो कामयाब हैं, ये करें तो कामयाब हैं, वो करें तो कामयाब हैं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ और मेरा इस पर पक्का ईमान है कि हम मुसलमान हैं। ख़ास तौर पे मैं मुसलमान बहन भाइयों से ये बात कर रहा हूँ कि जी हम मुसलमान हैं और हमारा एक ही बात पर ईमान है कि जो भी हमें खैर ही व शर ही, यानी जो भी हमें खैर की बात हमारी तरफ आती है वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी हमारे साथ बुरा होता है अल्लाह ताला की मंशा है। और सच्चा मुसलमान वही है जो साबित कदम रहे, सब्र के साथ काम ले और हर मामले में अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही रहनुमाई का तलबगार हो। अब प्यारे दोस्तों, हमने ज़िंदगी के कहा जाता है कि इस्लाम इज़ अ कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम हमारा ज़ाब्ता हयात है। मतलब क्या हुआ कि इस्लाम के अंदर ज़िंदगी के तमाम शुबों के बारे में मुफस्सल मालूमात रहनुमाई मौजूद है। तो आज मैं आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सब हज़रात एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ दें, उनकी नबी पाक की एक हदीस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिस हदीस में हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है, जिस हदीस में हमारी तमाम ख्वाहिशात को हासिल करने का तरीका भी मौजूद है। चलिए जनाब, आज हम इस हदीस को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ कहो। बद्दू ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ये जो हजरात अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अमीर कैसे बनते हैं जनाब, उसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। फरमाया, कनात इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। कनात इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे, यानी फजूल खर्ची ना करें, सब्र के साथ, हौसले के साथ अपना खर्चा करें, आप अमीर हो जाएंगे। अर्ज किया, सबसे बड़ा आलम बनना चाहता हूँ। फरमाया, तकवा इख्तियार करो, आलम बन जाओगे। यानी कि तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें। ये मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ जो लोग चंद लफ्ज़ सीख कर अपने आप को बड़ी को तोप चीज़ समझते हैं और दूसरों का हक खाना अपना फ़र्ज समझते हैं। नबी पाक क्या फरमा रहे हैं कि आप तकवा इख्तियार करें, आप परहेजगारी इख्तियार करें, आप सबसे बड़े आलम बन जाएंगे। फरमाया, अर्ज़ किया, जी इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। बद्दू कह रहा है कि जी इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। नबी पाक का इरशाद ज़रा सुने। फरमाया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, बाइज़्ज़त हो जाओगे। ये उन लोगों के लिए है जो जगह जगह दर दर पर जाते हैं, अपनी ज़रूरतें बताते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और समझते हैं कि जी ये बड़ा आसान काम है कि हम हाथ फैलाएंगे और हमारी मदद हो जाएगी। ये नहीं वो समझते कि इससे मदद तो हो जाएगी, ज़िल्लत कितनी मिलती है। तो लिहाजा मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दें, आपको जनाब इज़्ज़त मिलेगी, आप बाइज़्ज़त बन जाएंगे। अर्ज़ किया, अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। फरमाया, लोगों को नफ़ा पहुँचाओ। अर्ज़ किया, आदिल बनना चाहता हूँ। फरमाया, जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा समझो, आदिल बन जाओगे। अब हमारी आदत क्या होती है, हम अपने लिए बेहतरीन सूट, बेहतरीन नेमतें जनाब सेलेक्ट करते हैं और दूसरों के लिए घटिया से घटिया चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं। भी इसकी तो खैर है यार, हमारी खैर नहीं, इसकी तो खैर है। ओ भाई, आपकी खैर नहीं। आप अगर अपने लिए
اچھی چیز اور دوسرے کے لیے بری چیز آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ عادل نہیں ہیں، آپ انصاف نہیں کرتے اور آپ کو بھی زندگی میں انصاف نہیں ملنا۔ عرض کیا طاقتور بننا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، عرض کیا طاقتور بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہاری مدد کرے گی، طاقتور بن جاؤ گے۔ عرض کیا اللہ کے دربار میں خصوصی درجہ چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے اس کا ذکر کرو، اگر اس کے دربار میں خصوصی جگہ چاہتے ہو تو پھر اس کا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو۔ عرض کیا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، یہ میرے وہ بہن بھائی جن کو تنگی رزق کا مسئلہ ہے، جو بیچارے بمشکل اپنا گزارا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا فارمولہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کیا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا رزق زیادہ ہو، فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، یعنی کوئی محنت کا کام نہیں ہے یار، بالکل سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر یہ کام ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھنا ہے کہ میرا یہ بندہ باوضو ہے تو وہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ فرمایا عرض کیا جی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، مطلب ہم سب ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پتہ نہیں کون کون سی ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بیسک ہم مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بیسک ہم پرابلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرابلم ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہی چیز جو ہے وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا جی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ یاد رکھیے گا پیارے دوستو، اگر حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو پھر آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ نہیں ملے گا، پھر آپ نہ سوچیں کہ میری کوئی بھی دعا قبول ہوگی۔ حرام نہ کھائیں، دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، فرمایا اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں، فرمایا جنابت کے بعد فوری غسل کیا کرو۔ عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، یہ جو میرے بہن بھائی ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکے ہیں اور دن رات ان کے اندر ایک بے چینی ہے کہ جی یہ میرے سے کیا معاملہ ہو گیا، تو ان کے لیے یہ الفاظ جناب بڑے کی ورڈز ہیں۔ عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، یعنی قیامت کے روز جب نفسا نفسی ہوگی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ سب کو اپنی پڑی ہے، بہن بھائیوں کو اپنی پڑی ہے، بیوی بچوں کو اپنی پڑی ہے، ہم سخت پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، امال اتنے ہیں کوئی نہیں، کیا بنے گا اس روز۔ یہ بدو نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جی اس روز قیامت کے روز میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کرے، فرمایا تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر رحم کرے قیامت کے دن یا دنیا میں بھی، تو آپ اس کے بندوں پہ رحم کرو، اس کے بندوں پہ ظلم نہ کرو، تو پھر اللہ کی ذات آپ پر بھی رحم کرے گی۔ پھر کیا ہے جی چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے، یعنی میرے عیبوں کو چھپائے، میری برائیوں پر پردہ رہے، تو فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں کے رازوں سے پردہ نہ اٹھاؤ، ان کے رازوں پر بھی ان کے عیبوں پر بھی پردہ رہنے دو، تو وہ ذات تمہارے عیبوں پر بھی پردہ رہنے دے گی، تمہاری پردہ پوشی کرے گی۔ عرض کیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا سے بچو۔ عرض کیا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، کہ لوگوں کے اوپر احسان کروں، یہ نہیں ہے کہ ان کا احسان لوں۔ یاد رکھیں کسی کا احسان لینا بڑا ہی ذلت کا کام ہے، احسان کرنا یقیناً ایک بڑا عزت کا کام ہے۔ یہ بندہ چاہتا ہے کہ جی میں احسان کرنے والا بنوں، فرمایا اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ یہ وہ جو میرے بہن بھائی جو ہیں جی وہ بڑے
اس زندگی سے بڑے تنگ ہیں، پریشان ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آہوزاری کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کوئی غم جو ہے ان کے دل کو لگ گیا ہے، تو وہ پریشان نہ ہوں. ان کا یہ گریا، ان کا یہ رونا، ان کے یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کے گناہوں میں کمی کروائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو معافی دلائے گی. وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو معافی مل جائے گی، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ آنسوؤں میں رہتے ہیں، وہ غم میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں. یا وہ میرے بہن بھائی جو بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، سخت کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات اسی بیماری کی وجہ سے آپ کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر رہی ہے. آپ یہی بیماری، یہی آنسو، یہی پریشانیاں، غم، دکھ، تکالیف آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، آپ کے گناہوں کی کمی کا ذریعہ بن جائیں گے. آگے منہ کرتے ہیں. عرض کیا کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر. یعنی دنیا میں ہم پر بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، آپ صرف ان پر صبر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جناب آپ کو معاف فرمائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات دوزخ کی آگ کو آپ پر ٹھنڈا کر دے گی. عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی. یعنی آپ صدقہ دیں، اپنا دیں، اپنے عزیز و اقارب کا دیں، صلہ رحمی کریں یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یاد رکھیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے باری آتی ہے آپ کے حسن سلوک کی. اگر بات کریں تو سب سے پہلے باری آتی ہے آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے گھر والوں کی. اس کے بعد کسی دوسرے کی، باہر والے بندے کی باری آتی ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. فرمایا عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل. بد اخلاقی اور بخل، بخل یعنی کنجوسی کرنا. یہ ہیں جی جناب بڑی بڑی برائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک. عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اللہ کی ذات اس کو بڑی اچھائی مانتی ہے. صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بڑی اچھائی مانتی ہے. کوئی مہمان آ جائے، کوئی ملنے دوست یار آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، ان کی خاطر تواضع کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بڑی اچھائی مانتی ہے. اللہ تعالیٰ کے عرض کیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو. تو یہ جناب ایک پورا، یہ حدیث نہیں ہے جناب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا روڈ میپ ہے پورے سال کا، کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، عالم بننا ہے، امیر بننا ہے، طاقتور بننا ہے، گناہوں سے بخشش آپ کو چاہیے، گناہوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، سزا سے بچنا چاہتے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں، تو جناب آپ ان احادیث کے الفاظ پر آپ عمل کریں، ان پر غور کریں، ان پر عمل کریں. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف یہ کہ یہ سال آپ کی یہ زندگی، بلکہ آپ کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے گی. لے جناب یہ نئے سال کا ایک بہت ہی بہترین میں سمجھتا ہوں حدیث کی صورت میں آپ کو میسج مل گیا کہ آپ نے اپنا نیا سال کیسے گزارنا ہے، یا یوں میں کہہ لوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح سے چلنا ہے. نہ صرف یہ سال بلکہ آگے والی زندگی میں بھی آپ کو سارے رستے اسلام نے بڑے کلیئرلی بتا دیے ہیں، قرآن پاک میں، احادیث میں. عمل کرنا، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا اب یہ ہمارا کام ہے. تو جناب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ان احادیث کے الفاظ پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا یہ سال اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.